الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامعین کرام، آج جن عنوانات پر خطاب ہوگا ان کی مختصر جھلکیاں آپ سماعت فرمائیں۔ اسلام میں مسلمان کو مکمل داخل ہونا چاہیے۔ کچھ چیزیں ایمان و اسلام کی اور کچھ چیزیں غیر اسلام کی، اللہ تعالیٰ کو یہ چیز ناپسندیدہ ہے۔ دوسری چیز، آج کل سوشل میڈیا امت مسلمہ کے لیے من جملہ فتنوں کے ایک فتنہ بن چکا ہے، جس کا دشمنان اسلام بھرپور استعمال کرتے ہوئے اسلام اور مسلمان دشمنی کا مکمل ثبوت دے رہے ہیں۔ شریعت مطہرہ اس سلسلے میں ہماری کیا رہبری کرتی ہے؟ تیسری چیز، حج کا سیزن ہے، حجاج کرام کے قافلے مہمانان خداوند ضیوف الرحمن سوئے حرم کی طرف رواں دواں ہیں، اور آج کے حجاج کرام کا رویہ کیا ہے، اس تعلق سے بھی کچھ باتیں ہوں گی۔ چوتھا عنوان ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ۔ یہ چیزیں اس لیے بیان کی جاتی ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان بڑھے اور اس کا خوف دل میں پیدا ہو، اور آدمی سنبھل کر
اپنے قدم پھونک پھونک کر رکھے۔ قدرت کے کرشمے میں آپ دیکھیں گے، سنیں گے، اللہ نے ایک ایسا جانور بنایا ہے جو منہ سے حاملہ ہوتا ہے اور دم سے بچے جنتا ہے، اور خطرناک قسم کا جو جانور ہے مگرمچھ، آپ دیکھتے ہوں گے ہمیشہ اس کا منہ کھلا رہتا ہے، اس کے منہ کے راستے سے اس کے پیٹ میں جا کر اس کی آنتوں کو نوالا بنا کر پھر منہ سے واپس آتا ہے۔ یہ بھی آپ سنیں گے۔ ہمارے مزاج کے مطابق عموماً ہر بیان کے آخر میں ایک سوال رکھا جاتا ہے تاکہ ہمارے جو معزز سامعین کرام ہیں وہ علماء سے رجوع ہوں، دینی دلچسپی کی لہر ان کے اندر دوڑے اور ذہنی دینی ایکسرسائز ہو۔ ہم نے سوال رکھا تھا جو صاحب نصاب ہوتا ہے اس کو زکوٰۃ دینی چاہیے، لیکن ایک صاحب نصاب ایسا ہے کہ اس کو اپنے مال کی زکوٰۃ دینے کے ساتھ وہ غریب بھی ہے، وہ صدقات خیرات اور زکوٰۃ لینے کا بھی مستحق ہے۔ یہ دو چیزیں ضد ہیں۔ اگر میں صاحب نصاب ہوں تو دے سکتا ہوں، لے نہیں سکتا۔ عمرہ میں شمار ہے اور امیر کے لیے صاحب نصاب جو زکوٰۃ ادا کرنے والا ہے اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں، لیکن زکوٰۃ کے فقہی مسائل کے اسٹیشن میں ایک اسٹیشن ایسا آتا ہے، ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ وہ صاحب نصاب بھی ہے اور زکوٰۃ بھی لے سکتا ہے۔ اس سوال کا جواب بھی آخر میں رکھا جائے گا۔ تو ہم چلتے ہیں پہلے نمبر پر۔ حضرات، سب سے پہلی بات یہ ہے، آج پوری دنیا میں جو مسلمان ہیں ان میں کے بہت سارے مسلمان حسب اور نسب کے، خاندان کے، ووٹر لسٹ کے، آدھار کارڈ کے، راشن کارڈ کے یا نام کے مسلمان ہیں۔ ایک ہوتا ہے مسلمان ہونا اور ایک ہوتا ہے مومن ہونا۔ مسلمان کہتے ہیں ظاہری اعتبار سے اسلام کی چیزوں کو مان لینا۔ عمر نام رکھ لیا، سلیمان نام رکھ لیا، بادشاہ صاحب نام رکھ لیا، خزیمہ نام رکھ لیا، فاطمہ لڑکی کا نام رکھ دیا، خدیجہ رکھ دیا، رقیہ رکھ دیا، زینب رکھ دیا۔ اللہ کیا ہے، نبی کیا ہے، آخرت کیا ہے، قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، نماز کس کو کہتے ہیں، روزہ کس کو کہتے ہیں، داڑھی کس کو کہتے ہیں، زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں، ایمان اور اسلام کی بنیادیں کیا ہیں، کیا کرنے سے آدمی مومن رہتا ہے اور کیا کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، ایمان اور اسلام کا وہ بارڈر کیا ہے کہ جس کو اگر کراس کیا جائے تو آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ جو انسان کرنٹ کے بارے میں، بجلی کے بارے میں جانکاری نہیں رکھتا وہ خطرہ نہیں مول لیتا، وہ صاف کہہ دیتا ہے کہ صاحب مجھے کرنٹ کا کام نہیں آتا، اور ہاتھ نہیں لگاتا اس لیے کہ جھٹکا لگنے اور جان جانے کا خوف ہے۔ جس آدمی کو پانی میں تیرنا نہیں آتا وہ خطرہ مول نہیں لیتا، چلو ذرا آزما کر دیکھ لیں، ہو جائے گا تو دیکھا جائے گا، نہیں ہو جائے گا تو جان چلی نہیں صاحب مجھے ڈر ہوتا ہے، میں تھر تھر کانپتا ہوں۔ جیسے بجلی کے خطرے کے بارے میں، کرنٹ کے خطرے کے بارے میں، پانی میں تیراکی کے جان جانے کے خطرے کے بارے میں انسان کو اپنے جان کی فکر ہے، اس سے زیادہ فکر مسلمان کو اپنے ایمان کی رکھنی چاہیے۔ میرا ایمان کن چیزوں سے قائم رہتا ہے
اور میرا ایمان کن چیزوں سے چلا جاتا ہے؟ میں داڑھی منڈی ہوئی حالت میں اللہ سے اگر ملوں گا، کیا اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہوگا؟ یہود و نصارہ کے کپڑے میں پہنوں گا، کیا اللہ مجھ سے راضی ہوگا؟ شادیوں کے اندر غیروں کے طور طریقے اپناؤں گا، کیا اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہوگا؟ میں نماز نہ پڑھوں گا، کیا پھر بھی مسلمان رہوں گا؟ کیا میری عورت بے پردہ رہے گی، کیا وہ پھر بھی مسلمان رہے گی؟ میرے گھر کے اندر ناچ گانا چلے گا، ہوم تھیٹر بنے گا، کیا پھر بھی میں مسلمان رہوں گا؟ میں سود کے کاروبار میں ملوث ہو کر ماں کو مادر ذات برہنہ کر کر کپڑے نکال کر 36 مرتبہ زنا کروں گا، بلاತ್ಕಾರ کروں گا، کیا میں پھر بھی مسلمان ہوں گا؟ میں حرام کے لقمے خود کھاؤں گا اور بیوی کے پیٹ کے اندر داخل کروں گا، اولاد کے پیٹ کے اندر داخل کروں گا، کیا پھر بھی میں مسلمان رہوں گا؟ میں رشوت کے اندر مبتلا رہوں گا، کیا پھر بھی میں مسلمان رہوں گا؟ میں حرام کی کمائی سے احرام کے کپڑے پہن کر، احرام کی چادریں اوڑھ کر میں اللہ کے راستے میں جاؤں گا، حج بیت اللہ کے لیے جاؤں گا، عمرے کے لیے جاؤں گا، میں لبیک اللہم لبیک کہوں گا، کیا اللہ تعالیٰ میری لبیک قبول کرے گا؟ کیا پھر بھی میں مسلمان رہوں گا؟ ہے آج کسی کو اس بات کی فکر؟ علماء کرام نے کتابیں لکھی ہیں، کن باتوں سے ایمان خارج ہو جاتا ہے، اسلام کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ کسی آدمی نے کہا، بھیا تم وضو کر رہے ہو، مسواک استعمال کر لو۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب میرے پاس مسواک نہیں، بھائی صاحب آپ کا شکریہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، میں اس کو استعمال کروں گا، اس کی خوبیوں سے مالا مال ہوں گا، میرے حق میں دعا کریں۔ یہ طریقہ ہے کہنے کا۔ اب اس نے اس کے جواب میں کہا، جاؤ جی، مسواک سے کیا لینا دینا، زمانہ کتنا ترقی کر کر چلا گیا، ابھی تم تسبیح کے دانے کے اندر اٹکے ہوئے ہو، ابھی مسواک کی کاڑی میں اٹکے ہوئے ہو، زمانہ کتنا ترقی کر گیا۔ کسی نے کہا کہ بھیا نکاح مسجد میں کر لے، ویڈیوگرافی نہ کر، جہیز کی رقم نہ لے، جوڑے کی رقم نہ لے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نکاح کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نکاح کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کا جیسے نکاح ہوا، صحابہ کا جیسے نکاح ہوا، اولیاء کرام کا جیسے نکاح ہوا، بزرگان دین کا جیسے نکاح ہوا، بھیا ایسے کر لے۔ نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے معلوم نہیں، میں توبہ کرتا ہوں، کوشش کروں گا، اب جو ہو گیا سو ہو گیا، میں اس کی جو ہے تلافی کروں گا، توبہ کروں گا۔ جاؤ جی، صحابہ کا زمانہ ہے کیا؟ آج چھکرے والے مانتی کیا؟ بغیر لیے دیے شادی ہوتی کیا؟ تمہیں پرانے زمانے کے اندر ہی دیکھو، اب بھی زمانہ آسمان میں پہنچ گیا، چاند میں پہنچ گیا، مریخ میں پہنچ گیا، عطارد میں پہنچ گیا، سائنس کا زمانہ، ٹیکنالوجی کا زمانہ۔ میں خدا بند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ایک آدمی کو کہا بھیا داڑھی رکھ لے، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ نبی کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے، سوالات پیغمبروں کی سنت ہے، اولیاء کی سنت ہے، اللہ کا پسندیدہ، اللہ کے نبی کا پسندیدہ چہرہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی مڈے کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا ہے، محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھا ہے، میں کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ جاؤ جی جاؤ، نوکریاں تمہارا باپ دیتا کی، چھکری کون دیتا جی؟ اگر داڑھی رکھ لیے تو وقت سے پہلے یہ بکرے کے بالا رکھ لیے تو، داڑھی رکھ لیے تو ہم نہ نوکری ملتی ہے، ہم نہ ڈیوٹی ملتی ہے۔ ایک ہے مسلمان کا عمل نہ کرنا، ٹھیک ہے میں توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں، یہ الگ بات ہے۔ اگر ادنا سنت کا مذاق اڑائے گا، خداوند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم اس کے ایمان کا جنازہ نکل جائے گا۔ داڑھی نہ رکھا ہے، ٹھیک ہے میری مجبوری ہے، مجھے ڈیوٹی سے نکال دیتے ہیں، میں دوسری ڈیوٹی ہونے تک ذرا کوشش کروں، میرے حق میں دعا کرو، یہ کہتے جاؤ جی جاؤ جی، تمہارا باپ پالتے ہیں کہ میری جورو بچے کو، اللہ نہیں ہے؟ داڑھی رکھنے والوں کی بیوی بچیاں نہیں ہیں۔ ایک آدمی کسی مستحب پر پوری زندگی عمل نہ کرے، مسواک کا استعمال نہ کرے، امامے کا استعمال نہ کرے، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ چاہے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ چاہے درگزر کر دے۔ مذاق اڑائے گا، ٹھٹا اڑائے گا دین اسلام کے کسی رکن کا، نبی کی کسی ادنا سنت کا،
ایمان نکل جائے گا، ایمان نکل جائے گا۔ ہماری بیویوں سے جو رشتہ قائم ہے وہ ایمان اور اسلام کی بنیاد پر ہے۔ ہندو عورت سے نکاح ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کا دھرم الگ ہے۔ دو مسلمان میاں بیوی، ان دونوں میں سے ایک مرتد ہو گیا، مرتد ہو گیا تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ نکاح طلاق سے ٹوٹتا ہے، نکاح خلا سے ٹوٹتا ہے، نکاح موت سے ٹوٹتا ہے۔ وَإِرْتِدَادُ أَحَدِهِمَا، ان دونوں میں سے ایک مرتد اگر ہو جائے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اب ایسی باتیں کرے گا، عورت کو کہہ رہا ہے ارے سر پر دوپٹہ رکھ لے، جاؤ جی زمانہ کہاں چلے گا، تمہیں ابھی جو ہے دوپٹے کے اندر رکھے ہوئے ہیں۔ کافرہ ہو گئی وہ عورت، اور کافرہ ہونے کے لیے گنیش کی پوجا کرنا ضروری نہیں، کافرہ ہونے کے لیے رام کی بت کی پوجا کرنا ضروری نہیں، کافرہ ہونے کے لیے گائے کا پیشاب پینا ضروری نہیں، کافرہ ہونے کے لیے ایک بت کے سامنے سر جھکانا ضروری نہیں۔ اسلام کی توہین کی، قرآن کی توہین کی، حدیث کی توہین کی، نبی کے طریقے کی توہین کی، نبی کی سنت کی توہین کی، علماء نے لکھا کہ وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اب جب نکاح ٹوٹ گیا، بیچارے کو پتہ نہیں کہ نکاح کب بنا ہوا ہے اور نکاح کب ٹوٹا ہے، تو اب نکاح ٹوٹ جانے کے بعد میاں بیوی کے تعلقات قائم کرے گا، اولاد پیدا کرے گا۔ آپ کسی مدرسے میں پڑھے ہو نہ پڑھے ہو، آپ عالم ہو یا جاہل ہو، آپ مفتی ہو یا نہ ہو، لیکن ہر کوئی مسلمان یہ جانتا ہے کہ نکاح کے بغیر جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ حلالی ہے یا حرامی ہے۔ کیوں نکاح کرایا جاتا ہے؟ اس لیے کہ حلال کا بچہ پیدا ہو۔ اگر نکاح نہ ہو اور سمت میاں بیوی کے قائم ہو جائیں، تعلقات میاں بیوی کے قائم ہو جائیں، حمل ٹک جائے اور بچہ پیدا ہو، وہ بچہ حلال کا ہے حرام کا ہے؟ حرام کا ہے، ساری دنیا جانتی ہے۔ جمعرات کے دن 12:30 بجے اس مسجد کے اندر نکاح ہے۔ جمعرات چہارشنبے کی رات کو 12:30 بجے لڑکا لڑکی کو بھگا کر لے کر گیا اور ملاقات کر لی، طے تھا، لڑکی والے بھی راضی تھے، لڑکے والے بھی راضی تھے، لیکن اس نے جلد بازی کی، کسی نے غلط فہمی پیدا کر دی کہ تجھے مسند نکاح پر نہیں بٹھایا جائے گا، تو نوشہ نہیں بن سکتا، ڈر کر بھگا کر لے کر گیا۔ اب بتائیے کہ اگر اس وقت اس نے سمت قائم کیے، طے تھا، لڑکی بھی راضی تھی، لڑکا بھی راضی تھا، وکیل بھی بن چکا تھا، گواہ بھی بن چکے تھے، وہ گھر بھی راضی تھا، یہ گھر بھی راضی تھا، غلط فہمی کی بنیاد پر لڑکی کو بھگا کر لے گیا، بچہ پیدا ہوا، حلال کا ہے حرام کا ہے؟ نماز کا انکار کیا، نبی کے طریقے کا انکار کیا، ایمانیات کے بارے میں، اسلام کے بارے میں کیا ہم کو پتا ہے کہ اس کا بارڈر کیا ہے؟ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا وہ کافر ہو گیا۔ آپ کے گاؤں میں کتنے مسلمان گھرانے ہیں؟ آپ کے گاؤں کے اندر کتنے مسلمان مرد ہیں؟ آپ کے گاؤں کے اندر کتنی مسلمان عورتیں ہیں؟ آپ کے گاؤں کے اندر کتنے بالغ مسلمان ہیں؟ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ دیوبندی ہیں، نہ بریلوی ہیں، نہ رضاخانی ہیں، نہ جماعت اسلامی والے ہیں، نہ تبلیغی جماعت والے ہیں، نہ عرس و قوالی والے ہیں، نہ چلہ والے ہیں، نہ چہلم والے ہیں، امام الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، سید الاولین ہیں، سید الآخرین ہیں، ساقی کوثر ہیں، شافی محشر ہیں، اور ہمارے آپ کے پیغمبر ہیں، کائنات کے امام ہیں۔ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ آپ کے نام کو جوڑا ہے۔ آپ نے فرمایا جو مسلمان جان بوجھ کر نماز چھوڑے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ اب اندر ڈیپ میں جانے کی ضرورت نہیں، ظاہری الفاظ کیا کہہ رہے ہیں؟ آج علماء اس کی تشریح کرتے ہیں، اعتقاد کے اعتبار سے اگر وہ نماز کو چھوڑے گا یا عملی اعتبار سے، اس فرق کو چھوڑ کر قیامت کے دن اللہ صرف اسی بات پر پکڑ لے کہ میں نے یہ پیغام تم تک پہنچایا تھا کہ جو آدمی جان بوجھ کر نماز کو چھوڑے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ بتاؤ، اپنے نماز کا حساب دو۔ آج یہ دنیا ہے، اس جمعہ کے اندر
داڑھی منڈا بھی آ جاتا ہے، داڑھی والا بھی آ جاتا ہے، زانی بھی آ جاتا ہے، پاک بھی آ جاتا ہے، شرابی بھی آ جاتا ہے، زمزم پینے والا بھی آ جاتا ہے، نمازی اور بے نمازی بھی آ جاتا ہے، عورت کو پردے میں رکھنے والا، عورت کو بے پردہ پھرانے والا، گھر کو ہوم تھیٹر بنانے والا، گھر کے اندر کلام پاک کی صدا لگانے والا، اللہ کے راستے میں خیرات کرنے والا، زنا اور فحاشی کے اڈے کے اندر خرچ کرنے والا، ہر کوئی یہاں آ جاتا ہے۔ میدان محشر کے اندر جب ایک نیزے پر سورج ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر آدمی پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی کمر تک، کوئی پسلیوں تک، کوئی سینے تک، کوئی مونڈے تک، کوئی منہ تک پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا۔ اللہ کہیں گے ایک قدم آگے نہیں جا سکتا، ایک قدم پیچھے نہیں ہٹ سکتا، ایک قدم دائیں نہیں، ایک قدم بائیں نہیں، نہ رائٹ نہ لیفٹ، نہ آگے نہ پیچھے، مجھے اپنی نمازوں کا حساب دو۔ آج فجر میں اس گاؤں کی مسجد میں کتنے لوگ نماز پڑھنے والے تھے، اور جنہوں نے نماز پڑھی ان کی گھر کی عورتوں کا کیا معاملہ تھا، ان کے گھر کے بچوں کا کیا معاملہ تھا، ان کے اڑوس پڑوس کا کیا معاملہ تھا، اور نماز بھی پڑھی، اخلاص کے ساتھ پڑھی۔ آج سب کچھ چل جاتا ہے، شکرانے کی محفل میں، ولیمے کی محفل میں، نکاح کی محفل میں، برتھ ڈے کی محفل میں، میلاد کی محفل میں، اصلاح معاشرہ کے اجلاس میں اور جمعہ کے مجمع میں سب مل جل کر بیٹھ جاتے ہیں۔ سورہ یاسین کی آیت ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے گنہگارو، اے خطا کارو، اے داڑھی منڈو، اے بے نمازو، اے عورتوں کو بے پردہ کرنے والو، اے موسیقی کے رسیا، اے شرابی کتو، اے بدماشو، اے زنا کرنے والو، اے حرام کے لقمے کھانے والو، اے سود کھا کر اپنی ماں کا بلاತ್ಕಾರ کرنے والو، اے رشوت کھا کر اپنے پیٹ کے اندر جہنم کا لہو بھرنے والو، اولاد کو کرسچنٹی کے مدارس کے اندر، اسکولوں کے اندر داخل کر کر ایمان کا جنازہ نکالنے والو، اے وہ لوگوں جن کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا، اے وہ لوگوں جن کو وضو کا طریقے کا پتہ نہیں، جن کو باپ مر چکا تھا نماز جنازہ پڑھانے کا سلیقہ معلوم نہیں، بیوی کا جنازہ تھا نماز جنازہ پڑھانے کا سلیقہ معلوم نہیں، بیٹی کا جنازہ تھا، امام صاحب کو کہہ رہے ہیں امام صاحب آپ پڑھائیے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ دنیا کے اندر سب مل جل کر رہتے تھے، سیکولر حکومت تھی، جمہوری حکومت تھی، سب مل کر ایک ہی ٹرین میں سوار ہو جاتے تھے، ایک ہی بس میں سوار ہو جاتے تھے، ایئر انڈیا میں سب بیٹھ رہے ہیں، سعودی ایئر لائنز میں سب بیٹھ رہے ہیں، اور ایکسپریس میں پیسنجر گاڑی میں سب بیٹھ رہے ہیں۔ یہاں نہیں چلے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں، اے بے نمازیوں، اے داڑھی منڈو، اے حرام کاری کرنے والوں، اے رشوت کھانے والوں، اے خدا کے گھر کو ویران کرنے والوں، اپنے گھروں کے اندر ہوم تھیٹر بنانے والوں، اے سنیما کے رسیا، اے فلموں کے اندر کام کرنے والوں کی نقالی کرنے والوں، آج تمہاری دال نہیں گلے گی، آج الگ ہو جاؤ۔ میرے اور آپ کے آقا، کائنات کے مولا، سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1000 کے اندر 999 آدمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس ایک میں آپ کا شمار ہے یا 999 کے اندر آپ کا شمار ہے؟ اس وقت ملک الموت آ جائے، زندگی کا کیا بھروسہ؟ ہارٹ اٹیک آ جائے، برین ٹیومر ہو جائے، قلب کو جھٹکا لگ جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، گر کر مر جائے، ڈوب کر مر جائے، عمارت گر جائے، بجلی کا جھٹکا لگ، کیا پتا؟ میرے آقا فرماتے ہیں ایک سلام پھیرنے کے بعد میں دوسرا سلام کی میں امید نہیں رکھتا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں ملک الموت آ کر میری روح قبض نہ کر لے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ایک صحابی نے سلام کیا، استنجے سے فارغ ہوئے، وضو قریب تھا، وضو کر سکتے تھے، لیکن اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کیا اور سلام کا جواب دیا، اس لیے کہ السلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ نبی ہمیشہ طہارت کے ساتھ رہتے تھے، وضو کے ساتھ رہتے تھے، پاکی کے ساتھ رہتے تھے۔ آج جنازہ مسجد میں آتا ہے، کچھ اندر کچھ باہر، بھائی کیوں نہیں پڑھتا جنازہ؟ نہیں حضرت ناپاکی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ مسلمان بھی ناپاک ہوتا ہے۔ آج کے زمانے کے اندر
ہمیشہ مسلمان کو باوضو رہنا چاہیے۔ حدیث پاک میں سرور کونین آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوضو سلاح المؤمنین، وضو مومن کا ہتھیار ہے۔ گوشت لے کر جا رہے ہیں بکرے کا، پکڑ کر مار دیے، ایک گائے کا گوشت لے کر جا رہا تھا، قربانی کے لیے جانور لائے، پکڑ کر ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ جو آدمی سودا لینے کے لیے، سبزی لینے کے لیے مارکیٹ جاتا ہے، کیا ضمانت کہ وہ ترکاری لے کر واپس آئے گا یا کفن کے ساتھ واپس آئے گا؟ بقر عید آ رہی ہے، اسی بقر عید کے موقع پر یا عید الفطر کے موقع پر جنید، حافظ جنید دلی کی جامع مسجد کے پاس عید کے کپڑے سلوانے کے لیے اور عید کے کپڑے لینے کے لیے آیا تھا۔ کپڑے لے بھی چکا تھا، ٹرین میں سوار بھی ہو چکا تھا، لیکن اس کے مقدر میں وہ کپڑا پہننا نہیں تھا، کفن پہننا تھا۔ حالات ملک کے بد سے بدترین طرف جا رہے ہیں، نہ ہماری ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو محفوظ ہے، نہ نوجوانوں کی زندگی محفوظ ہے۔ اب نئی نماز پڑھو گے کب پڑھو گے؟ اب نبی کے طریقے کو نہیں اپناؤ گے کب اپناؤ گے؟ تمہاری ماؤں کی عزتیں لٹنے کے بعد، تمہاری بیٹیوں کی عزتیں لٹنے کے بعد، ایک آصفہ کی جموں کے اندر عزت لٹی، وہ ناکافی تھی۔ ایک گجرات کے اندر خون خرابہ ہوا، وہ ناکافی تھا۔ ایک مظفر نگر کے اندر ہماری ماں اور بہنوں کو مادر ذات برہنہ کر کر ان کو نچایا گیا، یہ ناکافی تھا۔ ایک بیکری کی عورت کو حالت حمل کے اندر اس کے عزت و آبرو کو لوٹا گیا۔ کب سدھرو گے؟ کیا چاہتے ہو آخر؟ اسلام تیرا میرا محتاج نہیں ہے، خدا تیرے میرے سجدوں کا محتاج نہیں ہے۔ ہم سجدے کریں گے اللہ کا پیٹ بھرے گا، ہم نماز نہیں پڑھیں گے اللہ بھوکا رہے گا۔ میرے اور آپ کے آقا تیرے میرے درود کے محتاج نہیں ہے۔ تو نماز پڑھے گا، تیری دنیا بنے گی، تیری آخرت بنے گی، تیری قبر کی زندگی بنے گی۔ تو درود بھیجے گا، تیری دنیا بنے گی، تیری قبر کی زندگی بنے گی۔ نبی کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام ملے گا، نبی کے ہاتھوں شفاعت کا پروانہ ملے گا۔ تیرا باپ کام نہیں آئے گا، تجھے پیدا کرنے والا، تیری جننے والی ماں تیری کام نہیں آئے گی، تیری اولاد تیری کام نہیں آئے گی، تیرا پیر تیرا کام نہیں آئے گا، تیرا مرشد تیرا کام نہیں آئے گا، تیرا سیٹ تیرا کام نہیں آئے گا۔ بتا تو صحیح مجھے کہ نوح علیہ السلام بیٹے کے کام نہیں آ رہے ہیں، لوط علیہ السلام بیوی کے کام نہیں آ رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام باپ کے کام نہیں آ رہے ہیں، تو تیرا باپ تیرے کام آ جائے گا؟ بتا تو صحیح، تیری اولاد تیری کام آ جائے گی؟ جس بیوی کی غلامی کیے پھرتا ہے، جورو کا نوکر بنے پھرتا ہے، اور جس جورو کے خاطر ماں کا دل دکاتا ہے، جس جورو کے خاطر باپ کا دل دکاتا ہے، یہ جورو قیامت کے دن ایک سبحان اللہ تجھے نہیں دے پائے گی۔ بتا تو صحیح، قرآن کے 6666 آیتوں کے اندر کسی آیت کا ترجمہ ہو جورو مرد کے کام آئے گی۔ آج تک دنیا میں مردوں کے جنازوں کے ساتھ کیا بیوی قبر میں دفن ہو گئی؟ جی تمہارے بغیر میں جی نہیں سکتی، میں بھی تمہارے ساتھ قبر میں آ رہی ہوں۔ ابھی تدفین نہیں ہوئی، بلکہ لاش گھر کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ بیوی کا میک اپ دوبارہ آ گیا، موبائل فون کے اندر سیکسی گانوں کی رنگ ٹون بج رہی ہے۔ اجی ہمارے خاوند کا انتقال ہو گیا، نہ رونا نہ دھونا۔ وہ دیکھ رہا ہوگا، ہم کو لگتا ہے کہ موتا کی آنکھیں بند ہیں، زبان بند ہے، وہ آنکھوں سے دیکھ بھی رہا ہے، وہ کانوں سے سن بھی رہا ہے، وہ زبان سے بول بھی رہا ہے۔ وہ سوچتا ہوگا کہ کس جرم کے خاطر میں نے اپنی آخرت کو، اپنی غبا کو خراب کیا۔ کون کام آ رہا ہے بتائے؟ یہ نماز کام آئے گی، یہ نبی کا طریقہ کام آئے گا، یہ قرآن کام آئے گا۔ یہاں جمعہ شروع ہوا، کتنے لوگ تھے بھائی؟
اور اس کے بعد 1 بجے کچھ آنے والے، 1:15 بجے کچھ آنے والے، 1:30 بجے کچھ آنے والے۔ مسلمان کو جمعہ کے دن، جمعہ کا وقت شروع ہونے کے بعد حلال کاروبار بھی حرام ہو جاتا ہے۔ کیا کام تجھے؟ دولت کی پوجا کرنا؟ کیا کام تیرا؟ دکان کی پوجا کرنا، مال کی پوجا کرنا؟ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، بلایا جائے جمعہ کی نماز کے لیے اور نمازوں کے لیے حکم ہے، دوڑ کر نہ آؤ، بھلے سے جماعت تمہاری چلی جائے۔ امام صاحب تشہد میں بیٹھے ہوئے ہیں، سلام پھیرنے کو ہیں، نماز جانے کا اندیشہ ہے، کہا کہ ٹھیک ہے نماز چلی جائے، اللہ کا دربار ہے، گستاخی مت کرو، بے ادبی مت کرو، آؤ مل جائے، ورنہ الگ پڑھ لو، اللہ تمہیں جماعت کا ثواب تمہاری نیتوں پر دے دے گا۔ لیکن جمعہ کی بات ہے، بس آؤ، دوڑ کر آؤ، محنت کر آؤ، کوشش کر آؤ۔ وذروا البیع، 12:18 پر، 12:20 پر جب جمعہ کا وقت ہو جائے، کاروبار کو بند کر دو۔ اللہ کے بند کرنے کے حکم کے بعد گوشت کا کاروبار چل رہا ہے۔ گوشت کا کاروبار 12:18 سے پہلے 17 منٹ تک حلال تھا، اب اس کے بعد وہ گائے کا گوشت ہو، وہ بکرے کا گوشت ہو، وہ مرغی کا گوشت ہو، یہ گوشت بھی برابر ہے، اور کتے اور سور کا گوشت، یہ دونوں بیچنا برابر ہے۔ کیا بیچ کر مسلمان پیسہ کھا رہا ہے؟ کپڑے کا کاروبار حلال ہے، وقت کے شروع ہونے کے بعد یہ کاروبار حرام ہو جاتا ہے۔ چپل کا کاروبار حلال ہے، وقت کے شروع، کیا کام ہے مسلمان کو؟ کتنا وقت اللہ تعالیٰ مانگ رہا ہے؟ صحابہ کرام نے ساری زندگیاں ایمان اور اسلام کے لیے لگا دی، اولیاء کرام نے لگا دی، کوئی جنگل کے اندر چلا گیا، کوئی بیاباں کے اندر چلا گیا، جوروں کے ساتھ رہو، بچے پیدا کرو، بچوں کے ساتھ رہو، موج لو، کاروبار کرو، حج کو جاؤ، زکات دو، صدقہ کرو، خیرات کرو، سیرو فی الارض، زمین کے سیر کرو، امریکہ جاؤ، برطانیہ جاؤ، آپ نیپال جاؤ، آپ رشیا جاؤ، آپ کوالالمپور جاؤ، آپ جو ہے دنیا کے چپے چپے کا سیر کرو، آپ مریخ جاؤ، آپ عطارد جاؤ، 10 منٹ اللہ کے لیے نہیں دے سکتا؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آجا نماز کی طرف، آجا کامیابی کی طرف۔ میں آپ کا رشتہ دار ہوں، آپ کی بیٹی کی شادی، آپ فیملی کے ساتھ آ کر مجھے رکا دیے، حضرت ضرور سے تشریف لانا، بھلے سے آپ شادی خانے میں نہ آئیں، VCR کا استعمال ہوتا ہے، رسوم ہوتے ہیں، رواج ہوتے ہیں، لیکن محفل نکاح کے اندر تو آپ تشریف لا سکتے ہیں، آپ آئیے گا، ہماری ہمت افزائی ہوگی۔ میں کسی کام سے نہیں آ سکا، یا میرے دل میں کوئی خلش تھی، یہ سود کا کاروباری ہے، یہ داڑھی منڈا ہے، یہ حرام خور ہے، یہ علماء کا دشمن ہے، یہ بے نمازی ہے، اس کو اس کے محفل نکاح میں نہ جا کر اس کے پنشمنٹ دینا چاہیے، اس کو دین کی طرف متوجہ کرنا چاہیے۔ میں نہیں گیا، ساری زندگی وہ میرے سے رخ موڑ لے گا، کہے گا حضرت میرے رخے کو عزت دے نہیں، شادی کو آئے نہیں، میں ان کی بچیوں کی شادی کو نہیں جاتا، ان کے دکان کے اندر کاروبار نہیں کرتا، وہ بیمار ہو گئے عیادت نہیں کرتا، شادی میں آنا فرض تھا کیا؟ بھئی آپ نے مجھے بلایا، میں نے آپ کو بلایا، کوئی مجبوری رہی ہوگی، کوئی فرض نہیں۔ نہ قیامت میں پوچھو گی مجھے کہ باشو بھائی لکڑی والے رخا دیے تھے، کئی کو نہیں گئے مولانا، باشو بھائی کی بیٹی کے نکاح کو، سلیمان بھائی کے بیٹے کے ولیمے کو، یہ کوئی پوچھ نہیں ہوگی۔ میرا اللہ، تو سو رہا تھا موتے کی طرح، مرغے کی طرح، جنابت کی حالت میں ناپاک بیوی کے بغل کے اندر سو رہا تھا، بلال کے نائب سے صدا لگوائی، اے کتے سونے والے، اے موتا کی طرح سونے والے، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ کس کا بلاوا تھا؟ موزن صاحب کا، غسال کا، 6000 پگار لینے والے تمہارے نوکر کا؟ یہ بلال حبشی کا بلاوا تھا، یہ نبی کا بلاوا تھا، یہ اللہ کی طرف سے دعوت تھی۔
ایک شادی پر نہ آنے پر تیرے دل کے اندر یہ قدورت، اور دن کی 5 نمازیں چھوڑیں، جمعہ میں آخر میں آئے، حرام کا چاٹ کر آئے، جنازے میں ماں کے باپ کے باہر رہے، عید کے اندر حرام کپڑوں کے، کمائی کے کپڑوں کے ساتھ عید کی نماز پڑھے، اور تو یہ سمجھتا ہے جنت میرے باپ دادا کی 999 1000 میں سے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم بھیجے گا، ایک جنت بھیجے گا۔ میں تو کہتا ہوں کہ جس خاتون نے سوشل میڈیا کے اندر واٹس ایپ وغیرہ میں، فیس بک میں باتیں کہی ہیں اسلام کے تعلق سے، میں کہتا ہوں اس کا احسان ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ خدا کی قسم میں نے دعا دی، اللہ اس نے ہمیں جگایا ہے، ایمان کی بات کی ہے، کلمے کی تشریح کی ہے، نماز کی تشریح کی ہے، روزے کی تشریح کی ہے، اللہ اسے ایمان سے مالا مال کر دے۔ اس نے بتایا کہ لا الہ الا اللہ کا معنی اور مطلب کیا ہے۔ اس نے کہا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی زندگی دینے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی موت دینے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عزت دینے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی ذلیل کرنے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بڑا کرنے والا نہیں۔ لا کی تلوار سے تمام معبودان باطلا کا سر قلم ہو جاتا ہے۔ تیرا شکریہ کہ تو نے ہمیں بیدار کیا، نبی نے جو سبق دیا، آدم نے جو سبق دیا، شیس نے جو سبق دیا، نوح نے جو سبق دیا، لوط نے جو سبق دیا، ابراہیم نے جو سبق دیا، موسیٰ نے جو سبق دیا، عیسیٰ نے جو سبق دیا، اللہ کے پیغمبروں نے جو سبق دیا، اللہ کے نبیوں نے جو سبق دیا، اللہ کے رسولوں نے جو سبق دیا، زبور نے جو سبق دیا، انجیل نے جو سبق دیا، تورات نے جو سبق دیا، قرآن نے جو سبق دیا، بخاری نے جو سبق دیا، مسلم نے جو سبق دیا، آج مسلمان بھلا بیٹھا ہے۔ وہ ریمکس مذہب دین الہی اکبر کا پیدا کیا ہوا مکسچر مذہب کو استعمال کرنا چاہتا ہے گانے میں، وہ گانے کا ایک ٹکڑا، یہ گانے کا ایک ٹکڑا، ہندی کا ایک ٹکڑا، پنجابی کا ایک ٹکڑا، ریمکس سانگ ہوتا ہے نا۔ آج ریمکس مذہب مسلمان اختیار کیا ہوا ہے۔ میں اس خاتون کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں جس نے ہمارا بھولا ہوا سبق ہمیں یاد دلایا۔ اس نے کہا اللہ کے یہاں ریمکس دھرم نہیں چلے گا، چہرہ یہودیوں کا لے لیا، جنس پینٹ امریکہ کی لے لی، شرٹ لے کر برطانیہ سے لے لیا، تعلیم آکسفورڈ یونیورسٹی کی لے لی، جنازہ مسجد کا لے لیا، نکاح میں قاضی مسجد کا لے لیا، اور شادی محل کلیانہ منڈپ لے لیا، کرسچوں کا جو ہے چرچوں کا، گردواروں کے شادی خانے لے لیے، عیسائیوں کے طریقے لے لیے، عیسائیوں کے دلہن کے کپڑے پہنا دیے، نوشا کو غیروں کے طریقے پر لا لیا۔ اس نے کہا کہ مسلمان تو ان چیزوں کو نہیں مانتا، ایک اللہ کو، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل مانتا ہے، اس نے ہماری ذات پر تھوکا ہے۔ تم کیسے مسلمان ہو، نبی کو آئیڈیل مانتے ہو، نبی کو نمونہ مانتے ہو، نبی کو اسوہ مانتے ہو، پھر امیتابھ بچن کی نقل کرتے ہو، سلمان خان کی نقل کرتے ہو، فلموں میں کام کرنے والے ہیرو کی نقل کرتے ہو، فلموں میں کام کرنے والی زانیہ بدکار عورتوں کی نقل کرتے ہو۔ بہن تیرا شکریہ کہ تو نے کلمے کا معنی بتا دیا، تو نے کلمے کا مطلب بتا دیا، تو نے زبور کا مطلب بتا دیا۔ ہم بھٹکے ہوئے تھے، ہم خاندان کے مسلمان تھے، ہم مسلمان ہو کر ہم اپنی ماں اور بہنوں کو غیروں کے کپڑے پہناتے تھے، ہم جنسی ٹائٹ فٹنگ کا برقع پہناتے تھے، ہم سور کی چربی ملی ہوئی نیل پالش اور لپسٹک لگاتے تھے، ہم مسلمان ہو کر سود کی طرف ہمارے قدم بڑھ رہے تھے۔ قرآن نے صاف کہا کہ اعلان جنگ ہے ان لوگوں کے خلاف جو کلم کھلا سود کے اندر ملوث ہوتے ہیں۔ اس نے کہا یہ مسلمان تو اللہ کے علاوہ کسی کو مانتے نہیں مانتے تو تجھے پیٹ میں کیوں جلن ہو رہی ہے؟ ایک پتنی اپنے پتی کے تعلق سے یوں کہتی ہے کہ دنیا میں اربوں مرد ہیں لیکن میں اس مرد کے علاوہ کسی کو مرد نہیں سمجھتی، اس کا ادھیکار ہے۔ اب اس پر ٹھوسیں گے۔ ایک عورت یوں کہے گی میرے مرد کو مرد کیوں نہیں مانتی، دیور یوں جٹانی یوں کہے گی میرے مرد کو کیوں نہیں مانتی، بھابھی یوں کہے گی۔ یہ کیا بات ہے بھائی؟ یہ تو ادھیکار ہے۔ فلمی لائن کے اندر
جو امیتابھ کو مانتا ہے سلمان کو نہیں مانتا، اس کا ادھیکار ہے، جو اس کو مانتا ہے اس کو نہیں مانتا، جو ہیروئن کو مانتا ہے، سیاسی پارٹیاں ہیں، کوئی بی جے پی کو مانتا ہے، کوئی دھڑا کو مانتا ہے، تو ان کا ادھیکار ہے۔ ہندوستان جمہوریہ آزاد ملک ہے، ہم اللہ کو مانتے ہیں، تو کسی کے پیٹ میں درد کیوں؟ اس درد کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ہر شر میں خیر کا پہلو ہوتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک چور کے ہاتھ پیر کاٹے جا رہے تھے۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہے، ہاتھ کاٹا جائے گا، الٹا پیر کاٹا جائے گا، پہلی چوری پر ہاتھ، دوسری چوری پر الٹا پیر، پھر تیسری چوری پر داواں ہاتھ، پھر چوتھی چوری پر سیدھا پیر کاٹا جائے گا۔ ایک فارمیلٹیز ہے، کتنا چرانا، کیا ہوا، کیا وٹنس ہے، خیر وہ الگ بحث۔ چور کے کاٹے جا رہے تھے، اور شریعت کا مسئلہ یہ کہ تعزیری کارروائی اور سزا دی جائے، پبلک میں دی جائے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ چوری کا گناہ کیا ہے، زنا کا گناہ کیا ہے، غیبت کرنے کا گناہ کیا ہے، شراب پینے کا، سرعام کوڑے لگائے جائے، سرعام سنسار کیا جائے، بند کمرے میں لاک اپ کے اندر جانوروں سے بدتر سلوک کرنے کے بجائے شرعی حدود نافذ کر کر لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا کیا جائے۔ پوری دنیا کے اندر سب سے کم کرائم اسلامی ممالک، اور ان میں بھی سب سے کم کرائم سعودی ممالک کے اندر ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ اسلامی قوانین کو نافذ کر کر اسلامی سزائیں، بادشاہ کا بیٹا ہو، شہنشاہ کا بیٹا ہو، امیر کا بیٹا ہو، غریب کا بیٹا ہو، سب کے لیے برابر حکم ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اس مجمع میں تھے، حضرت نے اجازت چاہی قاضی صاحب امیر المؤمنین سے، مجھے ان سے ملنے دیجیے۔ وقت کے بزرگ تھے، بادشاہ اجازت کیوں نہیں دیتا، قاضی اجازت کیوں نہیں دیتا؟ قاضی گیا، قاضی نے اجازت دی، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ گئے اور اس کے ہاتھوں کو چوما، اس کے سینے سے چمٹ گئے، اس کے پیروں کا بوجھ، اللہ اکبر، لوگ پریشان ہو گئے۔ اس نے ایک چوری پر جو ہے قناعت نہیں کی، دوسری چوری کی، تیسری چوری کی، اور چوتھی چوری کے اندر پیر کاٹا جا رہا ہے۔ وقت کا ولی، وقت کا قطب، وقت کا ابدال اس چور کے جو ہے قدم بوسی کر رہا ہے۔ حضرت یہ کیا ہے، مذاق ٹھٹا، لوگ چوری کرنا شروع کر لیں گے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میں اس کی چوری کے عمل پر بوسہ نہیں دے رہا ہوں، کام اگرچہ غلط کر رہا تھا لیکن غلط کام پر مستقیم تھا، استقامت تھا، وہ ہاتھ کٹنے پر بھی ڈرا نہیں، وہ پیر کٹنے پر بھی ڈرا نہیں، تیسری مرتبہ ہاتھ کٹنے پر بھی ڈرا نہیں، وہ اپنی چوری پر جب استقامت کے ساتھ قائم ہو سکتا ہے۔ ہم ایمان میں کتنے کمزور ہیں کہ کبھی فجر پڑی تو ظہر چھوڑ دی، ظہر پڑی تو شر کے اندر بھی خیر کا پہلو۔ اس نے فتنے کی نیت سے، فساد کی نیت سے، مسلمانوں کو بھڑکانے کی نیت سے ایک کام کیا تھا، لیکن خدا کی قسم میں کہہ رہا ہوں کہ اس نے ہمارے ایمان کو جگا دیا۔ اس نے کہا یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل مانتے ہیں، نمونہ تو کیا کہتی ہے؟ یہ قرآن میں بات آئی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، مردوں کی زندگی میں، عورتوں کی زندگی میں، حاکموں کی زندگی میں، محکوموں کی زندگی میں، عبادت میں، معاملات میں، معاشرت میں، خلوت میں، جلوت میں، بازار میں، مسجد میں، گھر میں کون سا طریقہ اپناؤ گے؟ اس نے دھتکار کر کہا، کم وقتو، تم گنیشا کی محفل میں بھی چلے جاتے ہو، تم جو ہے اپنے کارخانوں کے اندر آئٹم پوجا بھی کراتے ہو، تم جب اپنا گھر تعمیر کرتے ہو تو دہلیز لگاتے ہو، اس کی بھی پوجا کراتے ہو، تم برتھ ڈے بھی کرتے ہو، تم جو ہے غیروں کے طریقے بھی اپناتے ہو، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آئیڈیل مانتے ہو، غیروں کی کیوں چاٹتے ہو؟ بہن تیرا شکریہ کہ تو نے قرآن کی بات کہہ دی۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آج کے زمانے کا داڑھی مڈا مسلمان نہیں، سود خور مسلمان نہیں، رشوت خور مسلمان نہیں، زانی مسلمان نہیں، بدماش مسلمان نہیں، بے نمازی مسلمان نہیں، صحابہ میں خلفاء کے اندر حضرت سیدنا عمر الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبی ہوتے تو حضرت عمر الخطاب نبی ہوتے۔ عمر زمین پر بولتے تھے، آسمان سے فیصلے نازل ہوتے تھے، عمر زمین پر تھے، نبی نے حضرت عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنا بنایا،
دودھ سے زیادہ سفید چمکدار، موتیوں سے زیادہ چمکدار میں جنت میں دیکھ لیا۔ آقا نے فرمایا اس کی چمک، اس کی دمک اور اس کی رونق کو دیکھ کر مجھے لگ رہا ہے یہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا گیا ہے۔ میں قریب جانے کے لیے گیا تو جبریل امین نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مقام اس سے عالی ہے، آپ کے غلاموں میں حضرت عمر بن خطاب کا یہ محل۔ تیرا میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا، کسی مولوی نے لکھ کر دیا۔ 90 پر 9 سال سر پٹک پٹک کر عبادت کر کر خاتمہ ایمان سے ہٹ جائے، جہنم نصیب ہو جائے گا۔ وہ عمر الخطاب تھا، وہ صحابی بھی تھا، اور صحابہ نبی کے مرید تھے۔ عمر الخطاب نبی کا مراد تھا، نبی مانگ کر لیے تھے عمر الخطاب۔ عمر الخطاب جس راستے سے جاتے شیطان پیشاب قطع کر دیتا تھا، شیطان راستہ چھوڑ دیتا تھا۔ عمر الخطاب اپنی صاحبزادی نبی کی زوجیت میں دے چکے تھے۔ عمر الخطاب نبی کے لاڈلے تھے، جنس پینٹ نہیں پہنی تھی، جمعہ کی نماز کے بعد اپنے گھروں کے اندر جو ڈریسنگ ٹیبل ہے، جو جورو کے جہیز میں آیا تھا یا بیٹی کے جہیز کے لیے جو ڈریسنگ ٹیبل بنایا تھا، یا اگر حجام کی شاپ قریب ہے، چہرے کے اندر آئینہ دیکھ کر یہ پوچھنا یہ چہرہ کیا نبی کا پسندیدہ چہرہ ہے یا نبی کا ملعون چہرہ ہے۔ اس چہرے کے اندر کفن لپیٹا جائے گا، خدا کی مار ہوگی یا خدا کی لعنت ہوگی یا خدا کی رحمت ہوگی۔ یہ